ڈاکٹر صاحب سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ کریں، تو پی ٹی آئی کسی کے مشورے کو، کسی کی نصیحت کو خاطر میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے، اصولی تقاضا تو یہی ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کا ایونٹ ہے، کوئی حکومت کا ایونٹ نہیں ہے، پوری اسٹیٹ کا ایونٹ ہے۔ لیکن جو پرابلم ہماری طرف یہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لچک دکھانا چاہتے ہیں، جو ایک ریشنلی سوچتے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں، لیکن دونوں طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈنڈا باز ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری سیاست کی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ان لیڈروں کی زیادہ قدر کرتی ہیں جو بد زبانی کریں اپنے مخالف کے بارے میں، برا بھلا کہیں، کھل کے کہیں اور یک طرفہ گفتگو کریں۔ جو سوبر گفتگو کرے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، لچک دونوں کو دکھانی چاہیے۔ ایک طرف لچک جو ہے پی ٹی آئی کو دکھانی چاہیے، جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کل تک شاید دکھائیں کہ وہ اس کال کو واپس لیں۔ دوسری طرف حکومت کو جو یہ ضد ہے کہ کسی کو ملنے نہیں دینا، ہمیں لاجک اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کیا سیکیورٹی کا وہاں جو مسئلہ ہے، تو وہ بھی لچک دکھائیں کہ ان کے دو بندے جنہوں نے درخواست دی ہے، سوبر اچھے اہم لیڈر ہیں جن کی طرف سے درخواست گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پابندی تمام قیدیوں کے لیے ہے۔ دیکھیں بھائی، پابندی جو ہوتی ہے یہ حکومت نے لگانی ہوتی ہے، سیکٹری اوپر سے آرڈر ہوتا ہے پابندی لگا دو لگا دو، کوئی اصول تو ہو نا، پابندی کی وجہ کیا ہے، کیا وہاں خطرہ ہے؟ اگر اس جیل میں خطرہ ہے تو پاکستان میں کون سی جگہ محفوظ ہے، مجھے یہ بتائیے نا آپ۔ یعنی وہ ہائی سیکیورٹی ایریا ہے اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹیررزم کا خطرہ ہے، تو اگر وہاں ٹیررزم کا خطرہ ہے تو کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ٹیررزم کا خطرہ نہیں ہے؟ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک لچک دونوں کو دکھانی چاہیے، حکومت کو بھی لچک دکھانی چاہیے کہ وہ اجازت دے دیں اور کہ وہ دو لوگ مل لیں عمران سے، اور ادھر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنی کال واپس لے کہ جی ہم یہ جب کام ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا قصہ چلے گا تو پھر ہم مظاہرہ کریں گے، بے شک اگلے دن ہی آپ آ جائیں، چاہے 18 19 20 اتنے وقت پڑے ہیں آپ کے پاس لڑائیاں کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال لچک دونوں طرف ہونی چاہیے، دونوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو لوگ انتہا پسند ہیں پارٹیوں کو چاہیے کہ ان کو سائٹ پہ کریں، جو ماڈریشن کی بات کرتے ہیں، جو درمیانہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو ترجیح دیں، اور یہ فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جب تک لیڈرشپ یہ فیصلہ نہ کرے نا کہ ہم نے یہ لائن لینی ہے، اس وقت تک پارٹیاں وہ لائن نہیں لیتے۔ اور آئی تھنک یہی بہتر موقع ہوتا ہے جب آپ جان سکتے ہیں کہ کون پارٹی میں ایسی سوچ رکھتا ہے اور کون مفاہمت کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں ایسی کانفرنسز معاشی معاملات کے حوالے سے کس حد تک معاون ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو کانفرنسز ہیں نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ معاشی سطح پر جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں شنگھائی کوآپریشن اس کے آرگنائزیشن کے، اس میں بنیادی زور یہی ہے کہ ٹریڈ، آج کے دور میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ وہ دو ایریاز ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس لیے بھی اس قسم کے فورم ہوتے ہیں کہ ہر ملک میں ٹریڈ، جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ڈسکریج کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو فورم ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ممالک کم از کم آپس کے جو ممبران ہیں ان میں تجارت کو سہولت دیں اور انویسٹمنٹ کو سہولت دیں تاکہ انویسٹمنٹ ہو سکے، کیونکہ اگر ایک ملک کی انویسٹمنٹ دوسرے ملک میں ہوتی ہے تو نہ صرف اس سے اکنامک ریلیشن بہتر ہوتے ہیں بلکہ جاب کی اپرچونٹیز نکلتی ہیں۔ اور ان تمام ممالک میں جو پریشر ہے، آپ چین کو ایک طرف رکھیں، چین نے یہ مسئلہ بڑی حد تک غربت کا حل کیا ہے، لیکن باقی ممالک میں ایمپلائمنٹ کی ضرورت، نوجوان کو اکوموڈیٹ کرنا، یہ چیلنجز ان سب ملکوں میں موجود ہیں۔ تو یہ باہمی تعاون سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اس لیے بھی اہمیت ہے کہ پاکستان کی سفارتی حیثیت اور پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے اس میں بہتری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پاکستان میں بین الاقوامی ایونٹس ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ علاقہ ایسا خطرناک نہیں ہے جیسا کہ باہر
بہت سے ممالک میں پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو موجود ہے اس پروپیگنڈے کو آپ زائل کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نمبر 1 کہ آپ اس کو مینیج کس طرح کرتے ہیں، سیکنڈلی جو فیصلے ہوں گے ان فیصلے کی امپلیمنٹیشن بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ فیصلے تو ہو گئے، اس کے بعد امپلیمنٹیشن حکومتوں نے کرنی ہوتی ہے، بیوروکریٹس نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے ان فیصلوں کو نافذ کریں گے وہ پھر اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ معاشی حوالے سے بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے کہا ایک تو دو طرفہ تعلقات اور تجارت کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں ایسی کانفرنس، تو لیکن ڈاکٹر صاحب ان اقدامات سے کیا عوام کو تھوڑا سکھ کا سانس لینا چاہیے؟ کیونکہ جہاں آئی پی پیز کا ایک بڑا مسئلہ تھا وہاں ٹیکسز کی بھرمار بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں یہ جو 5 کی جو بات کی گئی ہے ان کا تعلق 1994 سے ہے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، اور ان کا 1-1.5 سال میں ختم ہو رہے تھے، 2 سال میں یہ کانٹریکٹ ختم ہو رہے تھے، تو آخری سٹیج پہ تھے جنہوں نے لوٹنا تھا لوٹ لیا عوام کو۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو بات یہ بتا رہے ہیں خبر تو اچھی ہے، لیکن خبر کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جب عوام کے ایکچول بل میں کوئی کمی آئے گی۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بات ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہوتی ہے اور مجدہ سنا دیا جاتا ہے، کمال کر دیا ہے، بھئی کمال تو اس وقت ہوگا جب بل پہ ہو۔ اور پھر یہ جو آپ نے بات کہی ہے اگر بجلی کے بل دیکھے جائیں تو اس میں غیر ضروری ٹیکس جو ہے نا، ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں عوام سے مطلب یہ لفظ تو اس کے لیے لوٹنا ہی ہے، لیکن چلیے اس کو میں استعمال نہیں کرتا۔ دیکھیں نا اب آپ بجلی کا بل اٹھائیے، پچھلے 2 مہینے سے اس میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ آپ بجلی چاہے 1 یونٹ استعمال کریں 1000 روپے آپ کو ضرور پے کرنا ہے، ایک فکس چارج، پہلے فکس چارجز نہیں تھے، اس میں فکس لگ گیا۔ آئی پی پیز کا جن